الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواج وذريات أهل بيته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کسی کی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حد درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. نا کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. نا کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہے ہم پہ کر کرم. گنج بخشی آپ کی مشہور ہے ہم پہ کر کرم. سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. گنج بخش فیض عالم. بلند آواز سے پڑھے، بلند آواز سے. لاہوریو آپ لوگوں کو فخر ہے، پڑھو پڑھو اونچی آواز سے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. نا کہ سارا پیر کامل، نا کہ سارا پیر کامل، نا کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما. بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دارم چہار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. میرے معزز سامعین حضرات، واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم مکتب ساتھیوں، اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ سمیت ہم سب کی جان ہے. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کر لیا جائے وہ کم ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی. بلا تمہید وقت بہت قلیل ہوتا ہے. اللہ پاک نے
ہمیں جمعۃ المبارک کی سعادتیں رحمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنے دوست، اپنے حبیب، اپنے برگزیدہ بندے کا آج الحمدللہ ہمیں عرس مبارک بھی دکھایا ہے۔ اس مرد کلندر کا، اس مرد مجاہد کا، اس اللہ کے ولی کا آج ہم ذکر کریں گے کہ جس نے الحمدللہ بالخصوص خاص الخاص لاہور کی سرزمین پر آ کر پودا لگایا، اس پودے سے پھر اللہ نے درخت بنایا، درخت سے پھر پتے لگائے، پتوں سے پھر اللہ نے اس درخت کے اوپر ایسے ایسے ثمر لگائے، ایسے ایسے پھل لگائے کہ کوئی وقت کا ولی بن رہا ہے، کوئی وقت کا مفتی بن رہا ہے، کوئی وقت کا متقی پرہیزگار بن رہا ہے، کوئی وقت کا فقیہ اعظم بن رہا ہے۔ تو پھر اگر میں یہ بات یہ کہوں تو پھر پاک پتن کا شہزادہ بابا فرید الدین مسعود شک گنجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا مرد کلندر بھی اپنی جوتیاں اتار کے اور گھٹنوں کے بل چل کر میرے داتا کی نگری پہ آ کر جب سلام کرتا ہے تو پھر پاک پتن شریف میں جا کر پھر شکر کے ٹوکرے بھی تقسیم کرتا ہے۔ اگر میں یہ بات کروں کہ میرے لورے کلندری حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا پودا لگایا جس پودے سے اللہ نے ایک ایسا پھل عطا کیا، ایسا پھل عطا کیا کہ جس کے اندر جس کی مہر کسی عام شخصیت کی نہیں بلکہ آمنہ کے لال کی مہر لگی ہے، جس میں حضور سیدی صدیق اکبر کے یعنی پیارے محبوب کی مہر لگی ہو، علی کے ویر کی مہر لگی ہو، آپ کے پیر و مرشد نے کہا ہو جا پھر ٹر جا، یہاں سے جاتے ہوئے لاہور میں ضرور جا کر سلام کرنا، اور سلام کرنے کے بعد پھر آپ نے راستے کو اختیار کرنا۔ جب وہ شہزادہ خواجہ خواجگان، خواجہ سلطان الہند، خواجہ معین الدین چشتی جیسا ایک پھل میرے داتا کی نگری پہ آتا ہے اور پھر اپنے اندر پودے کو سما کر جب یہاں سے چلتا ہے، پھر جہاں پہ جس جگہ بھی جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، بلکہ جدھر جدھر نظر اٹھاتا ہے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ یہ فیض کس کا ہے؟ یہ میرے داتا کا فیض ہے، یہ میرے داتا کا فیض ہے، حضور سیدی علی حجویری کا فیض ہے کہ آج بھی الحمدللہ الحمدللہ تاریخ اس بات کے گواہ ہے۔ آپ لاہور کی جتنی بھی تاریخ کی کتب ہیں اور اگر سیرت داتا علی حجویری کے موضوع پر لکھی ہوئی کتب ہیں ان کو جھنجھوڑ کر دیکھ لیں آپ، میرے حضور سیدی داتا علی حجویری کے مزار پر صرف بابا فرید نہیں آیا، صرف خواجہ معین الدین چشتی نہیں آیا، بلکہ آپ کی درگاہ پر وقت کے بڑے بڑے اللہ کے ولی آئے ہیں، اللہ کے ولی آئے ہیں۔ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 400 یا بعض نے لکھا ہے 404 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور یہ غزونی خاندان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور آپ حجویر یا جلابی، جلاب ایک محلے کا نام ہے، حجویر بھی ایک محلے کا نام ہے، دونوں کا نام ہی شمار کیا جاتا ہے۔ آپ وہاں پہ وہاں کی پیدائش ہوئی، وہاں پہ رہے، بنیادی تعلیم آپ نے وہاں پہ حاصل کی، اس لیے آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے، جلابی بھی کہا جاتا ہے۔
آج یہ جلابی لفظ آپ مجھے لگتا ہے نیا سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو حجویری تو پھر مشہور و معروف آپ کا لقب بھی ہے، گنج بخش الحجویری. تو جلابی بھی آپ کا اسی نام سے یہ منسوب ہے، اس لیے کہ آپ اس محلے میں پیدا ہوئے ہیں. پھر آپ، اور یہ یاد رکھیں، آپ کا مکمل خاندان جو ہے اللہ کے ولی ہیں. آپ کے والد گرامی بھی اللہ کے ولی، آپ کے دادا جان بھی اللہ کے ولی، آپ کی والدہ محترمہ بھی اللہ کی ولیہ. بہت بڑا فیض حاصل کیا آپ نے. اور پھر یہاں تک کہ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی کنیت ابو الحسن لقب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ نے علم حاصل کرنے کی جب دل میں چاہت پیدا ہوئی تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے کو خیر باد کہا. پھر آپ نے صرف اپنے علاقے کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں سمجھ لو کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ آپ نے علم حاصل نہ کیا ہو. تو مورخ لکھتے ہیں کہ 300 سے زائد آپ کے مشائخ ہیں، 300 سے زائد آپ کے استاد ہیں. یہ سمجھ لیں آپ کے استاد ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کیا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد دل کے اندر تڑپ ہوئی کہ میرا کوئی مرشد بھی ہونا چاہیے. اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ. دل میں تڑپ اٹھی کہ مرشد بھی ہونا چاہیے. حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے حضرت سیدنا خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور حضور سیدی داتا علی حجویری کی سجرہ نسب جو ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں. اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ. لاہوریوں فخر کیا کرو کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو اتنا بڑا اللہ کا ولی عطا کیا ہے. یہ کوئی چھوٹا اللہ کا ولی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں ان میں بھی مراتب ہوتے ہیں، ولیوں میں بھی ان میں بھی مراتب ہوتے ہیں. تو یہ حضور سیدی داتا علی حجویری بہت بڑے فائز پر آپ اللہ کے ولی ہیں. تو حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ غزنوی خاندان کے اندر یہ پیدا ہوئے. یہ نام آپ لوگوں نے بادشاہ کا سنا ہوگا، سلطان محمود غزنوی. اور آپ کی زیر تعلیم کے درمیان میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ زیر تعلیم کے درمیان میں اللہ پاک کا آپ کے اوپر کتنا کرم اور آپ کی اوپر اللہ کی رحمت تھی. سلطان محمود غزنوی یہ بادشاہ تھا جس ادارے کے اندر حضور سیدی داتا علی حجویری آپ پڑھا کرتے تھے، تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. اس ادارے کے سامنے سے یہ سلطان محمود غزنوی کا گزر ہوا، دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی، چل پھر ادارے کو ہی دیکھ لیں، طلباء کی زیارت کر لیں، علماء کو دیکھ لیں کہ طلباء کیا کر رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی جب ادارے کے اندر آیا اور دوڑ کر طلباء سلطان محمود غزنوی کو دیکھنے کے لیے آئے، سلام کیا. سلطان محمود غزنوی نے ہر بچے سے پوچھا پڑھ کر کیا بننا چاہتے ہو، اس کے بعد کون سا علم حاصل کرنا چاہتے ہو. لیکن یہ پوچھتے پوچھتے یہاں تک کہ آپ چلے گئے. اور لیکن ایک شہزادے کے پاس جب پہنچتے ہیں، ایک طالب علم کے پاس جب پہنچتے ہیں، آپ نے پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ طالب علم مطالعے کے اندر اتنا زیادہ گم ہے، اتنا زیادہ مصروف ہے، ان کو کسی کے آنے یا جانے کی فکر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی آ رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے. لیکن حضور سیدی داتا علی حجویری آپ مطالعے کے اندر مصروف ہیں. آپ نے استاد گرامی نے آواز دی، کہا کہ علی بیٹا دیکھو کون آیا ہے. جب آپ نے نظر اٹھائی دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی ہے. سلطان محمود غزنوی نے جب حضور سیدی داتا علی حجویری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب دیکھا تو سلطان محمود غزنوی نے اپنی آنکھیں بھی جھکا لی، سر بھی جھکا لیا ہے. وقت کا بادشاہ ہو اور چھوٹا سا طالب علم ہو، ان کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکا. وقت کا بادشاہ اور بے ساختہ ہو کر بولتا ہے، کہتا ہے کہ یارو یہ بات سن لو،
اے ناظم اللہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ میں اپنی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کا نور دیکھ رہا ہوں، اللہ نے اس کے اوپر خاص ہی کرم فرمایا ہوا ہے، اللہ نے اس کے اوپر خاص ہی رحمت فرمائی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ ایسا شہزادہ ہے یار جس کی طالب علمی دور کے اندر یہ کمالات ہوں، تو پھر ذرا سوچے تو صحیح، جس پیر نے تیار کر کے، جس پیر نے اچھے طریقے سے نچوڑ کر لاہور کی سرزمین پر بھیجا ہو، تو پھر کفر کے ایوانوں کو کیسے نہ ہلاتا ہو داتا علی حجویری۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ پھر جب آئے لاہور سرزمین کے، آپ کے پیر و مرشد کے حکم پر پہنچے لاہور میں، تو یہاں پہ یہ راوی بہت لمبا تھا، بہت بڑا تھا، بہت زیادہ، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور تاریخ میں لکھا بھی ہوا ہے۔ یہ بادشاہی مسجد میں آپ جائیں نا تو ان کی ایک طرف روشنائی دروازہ ہے جو بند ہے، یہ جیسے ہی ہم شاہی قلعہ کے مین دروازے اور بادشاہی مسجد کے یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بیٹھک تھی جہاں پہ بیٹھ کے آپ اشعار لکھا کرتے تھے، اس کے بالکل سامنے روشنائی دروازہ ہے، اور کہتے ہیں اس کے اوپر وہ پوری تاریخ لکھی بھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اس روشنائی دروازے کے کنارے پر راوی دریا بہتا ہوتا تھا، اتنا لمبا تھا، اتنا بڑا تھا، تو اگر اس کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھا جائے تو میرا حضور سیدی داتا علی حجویری جہاں پہ آج ہیں وہاں پہ بھی راوی دریا گزرتا تھا۔ آپ جب آئے تو یہاں پہ آپ نے ڈیرہ لگایا، ڈیرہ لگانے کے بعد اس وقت زیادہ اکثریت یہاں پہ کفار کی تھی، سکھوں کی تھی، یہاں پہ ہر طرف ہندو ہی ہندو تھا، مسلمان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اگر کوئی مسلمان ہوتا بھی تو بیچارہ باہر اپنی اعلانیہ عبادات نہ کرتا ہوتا، لیکن حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا پھر اللہ کے فضل و کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے آپ نے پھر دین کا جھنڈا گاڑا، صحیح طریقے سے گاڑا، لوگ آپ کی طرف راغب ہوتے گئے، آپ کی طرف متوجہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں یہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ رائے جو جوگی تھا اس کے بارے میں بہت بڑا، جس کا آج نام جو نبی غالباً سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ہے، اور آپ پہلے خلیفہ ہیں حضور سیدی داتا علی حجویری کے، آپ کے مزار شریف کے ساتھ ہی آپ کی قبر بھی ہے، آپ دیکھی ہوگی آپ نے، تو اس کا واقعہ بہت بڑا مشہور ہے، آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو دودھ نہ دیتا تو ان کے بھینسوں کی تھنوں سے دودھ کی بجائے پیپ نکلتی، خون نکلتا، لیکن میرے حضور سیدی داتا علی حجویری نے سمائی بڑھیا کا دودھ لے کر جب وہ ڈرتی رہی یہاں تک کہ شام ہوا، شام ہونے کے بعد جب وہ دودھ کی یعنی پیپ کی بجائے تھنوں سے دودھ بہنا شروع ہوا، یہاں تک کہ ان کے تمام گھر کے برتن جو ہے وہ بھر گئے، پھر بھی تھنوں سے دودھ کم نہ ہوا، پھر بھی دودھ کم نہ ہوا، لیکن وہ مائز تھی، عورت کے پیٹ میں بات تو رکتی نہیں نا، اس نے ساتھ والی کو بتایا، پھر اگلی کو بتایا، پھر پچھلی کو بتایا، بتاتے بتاتے یہاں تک کہ سب لوگوں کو پتہ چلا، حضور سیدی داتا علی حجویری کی طرف لوگ آنا شروع ہو گئے، اور یہی ہی تفسیر کے اندر بھی اللہ کے ولی کی پہچان جو ہے اور ان کی طرف کی بشارت جو ہے، جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، میرے رب نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت میں اپنے اللہ کے ولیوں یعنی اپنے بندوں کو خوشخبری عطا فرما دیتا ہوں، ان کو بشارتیں عطا کر دیتا ہوں۔ وہ بشارتیں کیسی ہے؟ تفسیر نامی کے اندر پہلی صورت کے اندر انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کی زبان سے نکلنا کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، یہ سمجھ لینا کہ اتنا ہی لوگوں کا کہہ دینا اللہ کے ولی کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور دوسری بات کہی، فرمایا اس کی مثال میں رب کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جب لوگوں کی طرف سے گواہی آنا شروع ہو جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو پھر سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ جب لوگ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے، اب الحمدللہ ثم الحمدللہ
میں لاہوریوں کی بات تو کیا کروں، بلکہ یہاں تک کہ داتا علی حجویری کو پوری دنیا ہی اللہ کا ولی مانتی ہے۔ دوسری صورت آپ نے بیان فرمائی کہ دلوں کا ان کی طرف کھینچنا کہ لوگ خواہ و مخواہ اس سے محبت کریں، یہ ولایت کی خاص علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب رب تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرا رب حکم فرماتا ہے، میرے رب نے فرمایا کہ فرشتوں میں اعلان کر دو کہ وہ میرا پیارا ہے، اے فرشتوں تم بھی ان سے پیار کرو، تم بھی ان سے پیار کرو۔ یہ میری بات نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے۔ کیا ہمیں داتا علی حجویری سے پیار ہے یا نہیں ہے؟ نا پیار، تو پھر اونچی بات سے سبحان اللہ کہیں۔ آپ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے پھر اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی قبولیت فرما دیتے ہیں، یعنی ان کو ان کی طرف راغب کر دیتے ہیں۔ یار مجھے یہ بتا، میں یہ ایک ضمن بات کر رہا ہوں، ہماری تاریخ کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، بڑا کا بڑا سیاستدان یا بڑا کا بڑا پیسے والا امیر شخص جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں، آج وہ اگر دنیا میں نہیں ہے تو اس کی قبر کا نام و نشان بھی نہیں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک عبرت اور سبق کی بات ہے، اگر ہمارا بھی کوئی فوت ہو جائے نا تو ہم 40ویں تک اس کو یاد رکھتے ہیں، پھر سال بعد جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر 10 سال گزر جائیں تو پھر ہم قبریں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میرے باپ کی قبر کون سی ہے، تو میری ماں کی قبر کون سی ہے، میرے بھائی کی قبر کون سی ہے۔ سمجھا رہی کہ نہیں؟ یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ ہمارے ساتھ بتاتے خود ہوتا ہے ایسے۔ ہم جب قبروں میں جاتے ہیں لوگ ہمیں بلاتے ہیں کہ ہماری قبر پہ آ کر پڑھیں، کئی لوگ آ کے پوچھتے ہیں یہ قبر میرے باپ کی ہے، مجھے لگتا ہے یہی میری والدہ کی قبر ہے۔ یہ رونے والی بات ہے عزیزان گرامی، جس نے ہمیں اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، آج ہم ان کی قبروں کو ہی بھولے بیٹھے ہیں۔ ذرا یہ تو بتا مسلمانہ، حضور سیدی داتا علی حجویری کی قبر کون نہیں جانتا ہے؟ آج دیکھ لو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ تو اب چلو ان کا عرس مبارک ہے نا، جس کی وجہ سے آج پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یاد رکھ لیں مسلمانوں، آپ 24 گھنٹوں میں سے، پورے سال میں سے کسی بھی وقت میرے داتا علی حجویری کے مزار پر چلے جائیں، یا آپ کو وہاں پہ کوئی تسبیح پھیرتا ہوا ملے گا، یا اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے ملے گا، یا میرے نبی کی ذات مبارکہ پر درود پڑھتے ہوئے ملے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کی طرف لگا دی، پھر دنیا سے جانے کے بعد میرا رب اس کی طرف اپنے لوگوں کو اس کی محبت میں ڈال دیتا ہے۔ میرے بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جملہ بڑا کمال کا ہے، آپ فرماتے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کے ولی کی پہچان کرنی ہو نا تو آپ ایک ہی علامت بتاتے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھ لو، اگر پتہ نہ چل رہا ہو نا کہ اللہ کا ولی کون ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سمجھ لینا یہ اللہ کا ولی ہے۔ بے ساختہ زبان سے نکلے سبحان اللہ، جس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ماشاء اللہ، تو پھر سمجھ لینا یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کی دلیل میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان فرماتے ہیں کہ ولی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ولی تشریعی ہوتا ہے، ایک ولی تقوینی ہوتا ہے۔ تشریعی ولی اس مسلمان کو کہتے ہیں جسے اس کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے قرب نصیب ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کو اپنے تقوی کی وجہ سے میرے رب نے ان کو ولایت عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی تفسیر نعیمی کے اندر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، فرماتا کہ ہر عالم دین باعمل اللہ کا ولی ہوتا ہے، ہر عالم دین باعمل ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اپنی طہارت کا، صفائی کا، ان چیزوں کا خیال رکھنے والا ہو، اور جس کے اندر کوئی بھی ایسا گناہ نہ ہو، یعنی باعمل شخص ہو، فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
میری امت کے جو علماء ہے یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ میں علماء کی بات کر رہا ہوں عزیزان گرامی، تو اس لیے مولویوں کا جب نام آئے تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہا کرو، کیونکہ ہمارا بھی تھوڑا سا سینہ چوڑا ہو تو ہم نے بھی کوئی محنت کی ہے، سمجھا رہی ہے کہ نہیں، لیکن ہم اس تک پہنچے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم تو ولیوں کی جوتے میں لگی ہوئی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں۔ ہم تو بس یہی چاہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے لیے اللہ پاک قبر اچھی عطا فرما دے، سب سے بڑی چیز ہمارے لیے یہی ہے۔ لیکن علماء کی قدر کیا کریں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب کسی چودھری کا نام کیوں نہیں آیا جی؟ کسی پیسے والے کا نام کیوں نہیں آیا؟ کسی سیاستدان کا یا کسی دوسرے کا نام کیوں نہیں آیا؟ فرمایا کہ علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے علماء کی بھی شان بڑی رکھی ہوئی ہے، اللہ پاک نے علماء کا بھی بڑا قدر رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے فرمایا عزیزان گرامی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت کے دن، بلکہ قبروں کے اندر جب یہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام، بعض روایات کے اندر آتا ہے علماء کرام بعمل ہو، جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، قبر ان کو مٹی جو ہے قبر کی ان کو چھوتی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے تو شاعر کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جس نے بھی میرے نبی کی غلامی میں آ گیا ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی سرخرو فرما دیتا ہے، قبر میں بھی ان کو سرخرو فرماتا ہے۔ حضور سیدی داتا الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، میرے حضور سیدی داتا الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس سے پہلے کہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی پہچان آسان ہے، خدا کی پہچان آسان ہے، مگر اللہ کے ولی کی پہچان بڑی مشکل ہے۔ یہ صوفیہ کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ولی تو ہم میں سے ہے، ہماری طرح کھائے پیے سوئے جاگے، لیکن دل قندیل نورانی ہو، ظاہر میں شریعت سے معصوف ہو، باطن فکر کے انوار سے روشن ہو۔ اب بتاؤ انہیں کیسے پہچانیں گے کہ ان کے اندر اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے ولی کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی اللہ کے ولی ہیں وہ اپنے گھر کے اندر نہیں ہیں، یعنی اپنے قصبے، اپنے گھر، اپنی ہی قبرستان کے اندر وہ موجود نہیں ہیں، بلکہ ہزاروں میل مسافت کر کے ہم جیسے گناہ گاروں کو راستہ دکھلانے کے لیے آئے ہیں، ہم جیسے گناہ گاروں کو دکھلانے کے لیے آئے ہیں۔ حضور سیدی داتا الحجویری حجویر سے آئے، اور اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اور کسی علاقے سے آئے، اسی طرح بہت سارے اللہ کے ولی، بابا فرید الدین کو دیکھ لو، ان کا علاقہ اور ہے، اور یہ اپنے علاقے کے اندر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اور یہاں پہ داتا علی حجویری کے بارے میں ایک بات مجھے یاد آئی، یہ آپ کا اکثر معمول رہا ہے، حضور سیدی داتا علی حجویری کا، جب بھی کسی مسئلے کے اندر مشکل ہوتی تھی نا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، تو آپ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پہ آ جاتے، اللہ ان کے صدقے سے آپ کے مسئلے کو حل فرما دیتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اولیاء کرام کی، صالحین کی، بزرگان دین کی یہ سنت ہے کہ بزرگان دین کی قبروں پر جا کر وہاں سے بھی اللہ کے فضل سے استفادہ ملتا ہے۔ اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا یہ بہت بڑا مشہور مقولہ ہے
آپ فرماتے ہوتے کہ مجھے جب بھی مسئلے کے اندر مشکل درپیش ہوتی تھی میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پر چلا جاتا اور وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکاتا، میرا رب امام کے صدقے سے میرے مسئلے کو حل فرما دیتا۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ اور اسی طرح کی امام ابو علی حسن بن ابراہیم بن امام جعفر صادق یعنی امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں یہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی مسئلہ درپیش آتا اور مجھے مشکل پیش ہوتی میں امام موسیٰ کاظم کے دربار پر چلا جاتا جو بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے دربار پر چلا جاتا، میرا رب ان کے فضل سے میرے مسئلے کو حل فرما دیتا۔ تو حضور سیدی داتا علی حجویری آپ کو ایک مسئلہ ایسا درپیش آیا کہ یہاں تک کہ آپ 3 مہینے تک بایزید بسطامی کے دربار پر بیٹھے رہے لیکن اس مسئلے کا حل نہ ملا۔ 3 مہینے تک مسئلے کا حل نہ ملا۔ آپ نے اپنا لباس اتارا اور یہ اس بات کی میں گواہی بھی دیتا ہوں، اس چیز کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ حضور سیدی داتا علی حجویری 30 مرتبہ دن کے اندر وضو فرماتے تھے، 30 مرتبہ، یعنی 1 سیکنڈ بھی آپ بغیر وضو کے نہیں رہتے تھے۔ تو 3 مہینے تک بایزید بسطامی کے دربار پر بیٹھے رہے اور بیٹھنے کے بعد جب مسئلے کا حل نہ ہوا آپ نے اپنے تن پر خوردار، جس ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کہ ٹاٹ والا سخت لباس پہن کر پھر آپ نے جنگلوں کی طرف سفر کیا۔ ایک علاقے کے اندر پہنچے، وہاں پہ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی عمارتیں بہت بڑی تھیں، جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، لیکن جب دیکھا ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں لگتا آپ عالم دین ہے، کہا کہ آپ نے صحیح پہچانا ہے، کہا کہ ہم میں سے نہیں ہیں، کہا کہ آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں، کہا کہ میں ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور سیدی داتا علی حجویری کو آپ کو نچلے کمرے کے اندر بٹھا دیا، رات کی سوکھیاں روٹیاں دے دی، دینے کے بعد آپ جو ہے یعنی تازہ کھانے کھاتے رہے، بعد میں خربوزے کھائے، خربوزہ کھانے کے بعد چھلکے جو ہے داتا علی حجویری کی طرف پھینکتے رہے۔ جب اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد میرے داتا علی حجویری نے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا فرمایا کہ یا اللہ اگر تیرے بندوں کی طرح، تیرے انبیاء کی طرح اگر میں نے تن پر لباس نہ پہنا ہوتا پھر یا اللہ میں ان کو صحیح طریقے سے جواب دیتا۔ اور وہ حضور سیدی داتا علی حجویری ہیں جنہوں نے اتنی مشقتیں تکلیفیں اٹھا کر آج لاہور کی سرزمین کو روشن کر دیا ہے۔ اور پھر خواجگان خواجہ سلطان الہند جاتے ہوئے پھر اتنا بڑا فیض دے کر جا رہے ہیں جو آج الحمدللہ ہر مسلمان کی زبان پر ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا رہنما۔ میرے خواجہ نے کہا کہ آپ تو دربار میں بیٹھ کر بھی لوگوں کو اس طرح فیض دے رہے ہیں جیسے کہ آپ زندہ ہیں، آپ تو ہمارے سامنے ہیں، آپ تو ہمارے سامنے ہیں، جس کی وجہ سے میرے خواجہ نے یہ خواجہ کا لکھا ہوا شعر ہے، فرمایا کہ گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا رہنما۔ آخری بات ہے عزیزان گرامی، آج یقین کر جائیں جس کو استنجا کرنا نہیں نہ آتا نا وہ اللہ کی ولیوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ذرا اللہ کے ولیوں کی تعریف پڑھ کر دیکھو۔ میرے حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک مرید رہتا تھا 24 گھنٹے، بڑا عرصہ، بہت عرصہ وہاں پہ آپ کے پاس رہا۔ تو آپ نے نا سوال کیا، کہا کہ حضور لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ جو کوئی کرامت دکھائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، کوئی کرامت دکھائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، میں نے آج تک آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ میرے حضور سیدی داتا علی حجویری کا جملہ سنیے اور اپنے دلوں کے اندر اس غلاظت کو نکالیں کہ جو فٹ پاس پہ بیٹھا ہوا شخص آپ لوگوں کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر آپ لوگوں کی تقدیریں بدل رہا ہے، اگر آپ کی تقدیریں وہ بدل رہا ہے اس نے اپنی خود کی تقدیر کیوں نہیں بدلی؟ وہ کیوں نہیں محل پر بیٹھ گیا؟ آج فٹ پاسوں پر بیٹھ کر آپ لوگوں کی لکیریں دیکھ کر تقدیریں بدل رہا ہے۔ آج
پانچ یعنی سگٹیں اپنے ہاتھ میں لگا کر وہ شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو بڑی ہوئی نمازیں آ گئے ہیں، لیکن مسلمان ایسے پیروں سے بیزار آ جائیں، اس پیر کو پکڑے جن کو دیکھ کے میرا رب یاد آ جائے، اس پیر کو پکڑے جن کو میرا نبی یاد آ جائے۔ میرے حضور سیدی داتر ہجویری آپ فرماتے ہیں سن پھر، اگر اللہ کے ولی کی پہچان کرنا چاہتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا میں نے تہجد کی نماز چھوڑی ہے؟ بولے بولے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی تہجد کی نماز چھوڑی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی میں نے فجر کی نماز قضا پڑھی ہے بغیر جماعت کے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی میں نے اشراق اور چاشت کی نماز کو چھوڑا ہے؟ کبھی میں نے اوابین نماز کو چھوڑا ہے؟ میرا ایک لمحہ بھی مجھے بتا دے اگر میں بغیر وضو کے رہا ہوں، مجھے ایک لمحہ بتا دے اگر میں نے نبی کا فرمان نہ پڑھا ہو، مجھے ایک لمحہ بتا دے اگر میں نے اللہ کا کلام قرآن مجید نہ پڑھا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بڑھ کر اللہ کی کرامت اور اللہ کے ولی کی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ولی کی کرامت یہ ہے کہ جس نے راہ حق پر چلایا ہو، جس نے صراط مستقیم پر چلایا ہو، نہ کہ یہ حقیقت ہے۔ میں اپنی بات یہ کر رہا ہوں، یہ مادو لال حسین دربار شریف آج بھی موجود ہے شالیمار کی طرف، ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ عرس تھا، ایک میں اس کو فقیر بھی کیا کہنا ہے، وہ بڈھا بابا بیٹھا سی، ایڈے ایڈے اندے وال، سمجھا رہی کہ نہیں جی، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایک ساری گزر گیا انہوں کو ناتے ہیں ایسی، سمجھا رہی کہ نہیں جی۔ اج کل اسی وہ کہنے ہونے جڑا پورا سال نہ آوے اللہ دا ولی ہوندا ہے، اے نہیں اللہ دے ولی ہوندے گے، سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ تو میں اسی انہوں دے کول جا کے بیٹھ گئے، لوگ کافی بیٹھے گئے سن، جس ادھر بھی عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، مؤذن نے اذان دیتی، نال ہی مسجد سی، تے اسی طالب علم ساں، تو صاحب ظاہر ہے طالب علم کون روکے، اسی کہی حضور نماز دا ٹائم ہو گیا، چلو پھر نماز پڑھیے۔ اس بندے دے جملے ہے نا کہ اسی تو نماز پہلی دی پڑھی ہوئی، اور یہ جنہوں نے پہلے دن نمازاں پڑھیاں ہوں انہوں نے تسی اللہ دے ولی بنا لیں گے۔ خدا را انہوں تو دور ہو جاؤ، خدا را انہوں تو دور ہو جاؤ، کسی عالم دین نو پکڑو، کسی صوفی باسفان نو پکڑو، کسی ایسے شریعت دے پابند نو پکڑو کہ جڑا میرے نبی دی آل بھی ہوئے اور اولاد علی بھی ہوئے۔ دعائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔